السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی کے بعد میں بہت کمزور ہونے لگی۔ میرا شوہر مجھے دیکھ کر کہتا کہ مجھے معاف کر دو، میری ماں تم پر ظلم کرتی ہے۔ میں حیران ہوتی کیونکہ اس کی ماں تو میرے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرتی تھی۔ وہ میرے سر کی مالش بھی کرتی اور مجھے کسی کام کو ہاتھ بھی نہ لگانے دیتی۔ پھر بھی سارے سسرالی رشتہ دار کہتے کہ تمہاری ساس بہت ظالم ہے۔ ایک دن جیسے ہی وہ میرے سر کی مالش کرنے لگی، اچانک ہی میری نظر ان کے ہاتھ میں ڈبی ایک چیز پر پڑی۔ دیکھ کر میری جان نکل گئی کیونکہ وہ تو زہریلی۔ میری ساس تو میرا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ انہوں نے مجھے گھر کے کسی بھی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیا تھا، بلکہ وہ تو اکثر مجھ سے کہتی تھی کہ اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو وہ بھی شاید تمہاری ہی جیسی ہوتی۔ میرے دل میں آنے والے خدشات اب آہستہ آہستہ ختم ہونے لگ گئے تھے، اور مجھے رہ رہ کر خود پر بھی غصہ آتا تھا کہ میں نے ان کے بارے میں اتنا برا کیوں سوچا تھا، جبکہ وہ تو مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں۔ لیکن میں غلط تھی۔ جب میرے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا تو اس کے بعد تو انہوں نے میرا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا تھا، اور باقاعدگی سے میرے سر میں تیل کی مالش کرنے لگی تھی، جس کے بعد سے میری طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب رہنے لگ گئی تھی۔ میں ان کو منع ہی کرتی رہ جاتی مگر وہ میری بات سنتی ہی نہیں تھی۔ لیکن مجھ پر قیامت تو اس وقت ٹوٹی جب میرا شوہر بھی مجھ سے معافیاں مانگنے لگا تھا اور مجھے کہنے لگا کہ اس کی ماں بہت ظالم تھی جو میرے اوپر یہ ظلم کرتی تھی۔ مجھے اس وقت اپنے شوہر کی کسی بھی بات کی کوئی سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ وہ آخر ایسا کیوں کہے چلے جا رہا تھا۔ اس کی ماں تو میرا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی، لیکن جب ایک دن میرا نام ماہم ہے، میرا تعلق ایک مذہبی اور پڑھے لکھے گھرانے سے تھا۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے انہوں نے مجھے بہت نازوں سے پالا پوسا تھا۔ میرے ابا کی ایک ہی بہن تھی جو بیوہ تھی۔ ابا ان کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے کیونکہ ان کی زندگی کافی مشکل رہی تھی۔ ان کے شوہر کا انتقال شادی کے چند مہینے بعد ہی ہو گیا تھا، اور ان کا صرف ایک ہی بیٹا تھا۔ پھپھو ایک نرم دل مگر اصول پسند خاتون تھی۔ جب سے پھپھو کے میاں کا انتقال ہوا تھا وہ اپنے بیٹے کے بہت زیادہ قریب رہنے لگ گئی تھی اور اس سے بہت زیادہ پیار کیا کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ مجھے نصیحتیں کرتی رہتی کہ بیٹیوں کو صبر، ہمت اور حیا کا دامن تھامے رکھنا چاہیے۔ میں ان کی باتوں کو بہت غور سے سنتی تھی، مگر کبھی کبھی ان کی باتیں مجھے بہت عجیب سی بھی لگتی۔ میری پھپھو ایک بہت عبادت گزار عورت تھی کیونکہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف نظر آتی تھی۔ ابا جان ایک بینک میں نوکری کرتے تھے اور انہوں نے میرے ساتھ ساتھ پھپھو کے بیٹے زبیر کا بھی بہت زیادہ خیال رکھا ہوا تھا اور اس کی پرورش بہت دیکھ بھال کر کی ہوئی تھی۔ پھپھو اور ہمارے گھر کے درمیان صرف ایک دیوار کا ہی فاصلہ تھا، چونکہ پھپھو کی شادی تو ہمارے قریبی گاؤں میں ہوئی تھی، مگر ان کے شوہر کے فوت ہو جانے کے بعد ابا جان نے بہت مشکل سے ان کے لیے پیسے جوڑ جوڑ کر گھر کے ساتھ والا ایک کمرے کا مکان خریدا تھا۔ ابا جان جانتے تھے کہ پھپھو ہمارے ساتھ رہنے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوں گی کیونکہ وہ بہت خود مختار عورت تھی، مگر اس کے باوجود بھی ابا پھپھو کو ہر مہینے کچھ پیسے دے دیا کرتے تھے۔ پھپھو کا تو اپنا کوئی ذریعہ معاش تھا ہی نہیں، اس لیے انہوں نے گھر میں بچوں کو دینی تعلیم دینا شروع کر دی تھی۔ اماں ابا نے بھی مجھے اعلیٰ تعلیم دلوائی تھی کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ میں زندگی کے ہر میدان میں کامیاب رہوں۔ میں نے یونیورسٹی سے BSc اور MSc کیا ہوا تھا۔ میں نوکری کرنا چاہتی تھی، مگر میرے والدین کے نزدیک میری تعلیم کے بعد سب سے زیادہ اہم چیز میری شادی کرنا تھی۔ جب میں نے ابا سے اپنی نوکری کرنے والی خواہش کا اظہار کیا تو وہ مجھے کہنے لگے کہ پہلے تم شادی کر لو، اس کے بعد اگر تمہارا شوہر تمہیں اجازت دے گا تو تم
نوکری ضرور کر لینا۔ ہمیں اس بات پر کوئی بھی اعتراض نہیں ہوگا، مگر پہلے ہم اپنا فرض پورا کرنا چاہتے ہیں۔ میرے لیے بہت سے رشتے آنے لگ گئے تھے، لیکن میری ابا جان کی خواہش تھی کہ میری شادی پھپھو کے بیٹے سے ہو جاتی۔ میں چاہتی تھی کہ میرا شریک حیات میری سوچ، میرے خوابوں اور میری شخصیت کو سمجھنے والا ہوتا۔ زبیر بے شک ایک بہت اچھا لڑکا تھا، مگر میں جانتی تھی کہ پھپھو بالکل بھی ایسا نہیں چاہتی۔ وہ مجھے بے شک پسند کرتی تھی، مجھ سے بہت پیار بھی کرتی تھی، لیکن وہ یہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ میں ان کے بیٹے کی دلہن بن کے ان کے چھوٹے سے گھر میں چلی جاتی۔ میں جانتی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے کسی اونچے اور امیر گھر کی لڑکی کو بیاہ کر لانا چاہتی تھی۔ پھپھو نے کبھی یہ ظاہر تو نہیں کیا تھا، مگر مجھے محسوس ہوتا تھا جیسے ان کو لگتا تھا کہ ابا ان کا اور ان کے بیٹے کا خیال رکھ رکھ کر ان پر ایک احسان کر رہے تھے، اور وہ ابا کے احسانوں سے جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ وہ ہمیشہ سے یہی چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا پڑھ لکھ کر کامیاب ہو جاتا اور اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر کسی اونچے گھر کی لڑکی کو دلہن بنا کر گھر میں لے آتا، تاکہ ان کے بیٹے کے ساتھ مل کر گھر کا سارا خرچہ اٹھا سکتی، اور پھپھو کو اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے ابا کے آگے نہ جھکنا پڑتا۔ حالانکہ ابا نے کبھی بھی ایسا نہیں جتایا تھا کہ وہ پھپھو پر احسان کرتے تھے، بلکہ وہ تو پھپھو کو اپنی ہی ذمہ داری مانتے تھے اور ان کی ساری ضروریات کو اپنی خوشی سے پورا کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ پھپھو مجھ سے بے تحاشا پیار محبت کرتی تھی، مگر وہ مجھے اپنی بہو نہیں بنانا چاہتی تھی۔ اس بات کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا تھا جب ابا نے پھپھو سے میرے اور زبیر کے رشتے کے لیے بات چیت کی تھی۔ پھپھو ابا کی بات سن کر کچھ دیر کے لیے تو خاموش سی ہو گئی تھی۔ ان کے تاثرات سے واضح محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس رشتے کے حق میں بالکل بھی نہیں تھی، مگر وہ کچھ بول نہیں سکی تھی، اور ابا کو لگا تھا جیسے پھپھو خاموشی سے اس رشتے کے لیے مان گئی تھی۔ میرے دل میں طرح طرح کے خدشات جنم لینے لگے تھے۔ جب میں نے اماں سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ میری بات سن کر مسکرانے لگ گئی تھی اور کہنے لگی، جب سے پھپھو نے اپنے میاں کو کھویا تھا تب ہی سے وہ عجیب و غریب پریشانی میں مبتلا سی ہو گئی تھی اور زبیر کے لیے پریشان سی رہتی تھی۔ اس لیے مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ وہ میرے اور زبیر کے رشتے سے خوش نہیں تھی۔ اماں نے مجھے بہت سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ایسی کوئی بھی بات نہیں تھی، بلکہ پھپھو تو مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں اور میرے اور زبیر کے رشتے پر ان سے زیادہ خوشی اور کسی کو نہیں تھی۔ اماں کی باتوں سے میں نے بھی اپنے دل کو تسلی دے لی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میرا وہم ہی ہو۔ میرا اور زبیر کا رشتہ طے ہو گیا تھا اور ہماری شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ اماں اور ابا بہت زیادہ خوش و خرم تھے۔ میں ایک ایسے گھر میں رخصت ہو کر چلی جا رہی تھی جہاں میں ہر وقت ان کی آنکھوں کے سامنے ہی رہنے والی تھی۔ پھپھو کے چہرے پر بھی بظاہر کوئی پریشانی نظر نہیں آ رہی تھی، مگر میرا دل نہ جانے کیوں مطمئن نہیں تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ اس رشتے کو دل سے قبول نہیں کر پائیں گی۔ میری اور زبیر کی زیادہ بات چیت نہیں ہوتی تھی، مگر جب بھی ہوتی تو وہ مجھ سے بہت اپنائیت سے بات کرتا اور مجھے پھپھو کی پریشانی کے بارے میں بھول جاتا تھا۔ زبیر ایک باوقار اور سمجھدار لڑکا تھا جسے اپنی ماں کی پریشانیوں اور تنہائی کا بہت زیادہ احساس تھا۔ وہ ہمیشہ سے چاہتا تھا کہ وہ جلد از جلد کامیابی حاصل کر کے اپنی ماں کو سکھ دے سکے۔ شادی سے چند ہفتے پہلے جب میں پھپھو کے گھر گئی تو وہ جائے نماز پر بیٹھی دعاؤں میں مصروف تھی۔ میں چپ چاپ بیٹھ کر ان کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ دعا ختم کرنے کے بعد انہوں نے مسکرا کر میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے دعا دینے لگی کہ اللہ تمہاری قسمت اچھی کرے۔ میں نے جھجکتے ہوئے پھپھو سے پوچھا تھا، کیا وہ واقعہ میرے اور زبیر کے رشتے سے خوش تھی؟ پھپھو نے
ایک لمحے کو میری آنکھوں میں دیکھا تھا اور پھر آہ بھرتے ہوئے مجھے کہنے لگ گئی تھی، تم مجھے بہت عزیز ہو، مگر کبھی کبھی دل کی چاہت اور حقیقت میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ مجھے ان کے ان الفاظوں نے مزید بے چین سا کر دیا تھا، مگر میں نے خود کو تسلی دی تھی کہ وہ صرف جذباتی ہو رہی تھی۔ بالآخر وہ دن آ ہی گیا تھا جب میں دلہن بنی، ہاتھوں میں مہندی سجائے، سب کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی۔ زبیر اس روز معمول سے زیادہ خاموش اور سنجیدہ تھا، ایسے جیسے اس پر کوئی بوجھ سا تھا۔ پھپھو بھی مسکرا رہی تھی، مگر ان کی آنکھوں میں ایک عجیب و غریب سی اداسی چھائی ہوئی تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہوں مگر کہہ نہ پا رہی تھی۔ میرے دل میں یہ بھی تھا کہ شاید وہ اپنے شوہر کو یاد کر کے ہی اداس ہو گئی تھی، کیونکہ شادی کی ساری ذمہ داریاں ابا جان نے خود ہی لے لی تھیں اور سارے اخراجات انہوں نے خود پورے کیے تھے۔ میں رخصت ہو کر دیوار کے ساتھ ایک پار سے دوسرے پار کو چلی گئی تھی۔ مجھے اس بات پر کوئی بھی اعتراض نہیں تھا کہ پھپھو کا گھر کیسا تھا، بلکہ ابا نے تو ہمیشہ ہر حال میں صبر اور شکر کرنا ہی سکھایا تھا۔ میرے لیے یہی سب سے بڑی بات تھی کہ میں رخصت ہو کر کہیں دور جانے کی بجائے ان کے پاس ہی آ گئی تھی، جہاں پر میں جب بھی چاہتی آ جا سکتی تھی، کیونکہ پھپھو جان نے کبھی مجھ پر کسی قسم کی کوئی بھی پابندی نہیں لگائی ہوئی تھی، بلکہ میرے دل میں تو ان کے لیے جو خدشات پہلے جنم لینے لگ گئے تھے وہ بھی اب آہستہ آہستہ کر کے ختم ہوتے چلے جا رہے تھے۔ پہلے مجھے لگا تھا کہ شاید پھپھو میرے اور زبیر کے رشتے کو دل سے قبول نہیں کریں گی، مگر شادی کے بعد میرے وہ سارے خدشات پھپھو کا سلوک دیکھ کر خود ہی ختم ہونے لگ گئے تھے، کیونکہ وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی اور مجھے کسی بھی کام کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیتی تھی، بلکہ اکثر وہ مجھ سے کہتی تھی کہ اگر ان کی کوئی بیٹی ہوتی تو وہ شاید وہ بھی میرے ہی جیسی ہوتی۔ مجھے رہ رہ کر خود پر شرمندگی ہوتی تھی کہ میں نے پھپھو کے بارے میں اتنا غلط کیوں سوچا ہوا تھا، جبکہ وہ تو ایک بہت ہی مخلص اور پیار کرنے والی عورت تھی۔ میرے دل میں جو بھی خدشات تھے کہ شادی کے بعد ساس اور بہو کا رشتہ بہت سی غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ زبیر کی تعلیم حالانکہ مجھ سے کم تھی، اس لیے اس کی نوکری بھی بہت عام سی تھی اور وہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں نوکری کرتا تھا۔ اس کی تنخواہ سے گھر کے اخراجات بہت آسانی سے پورے ہو جاتے تھے، مگر ابا جان نے پھر بھی پھپھو کی ذمہ داری سے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، بلکہ جس طرح وہ میری شادی سے پہلے ان کی مدد کیا کرتے تھے، شادی کے بعد بھی وہ ویسے ہی ان کی مدد کرنے لگ گئے تھے۔ کیونکہ میرے رخصت ہو جانے کے بعد تو اماں ابا گھر میں بالکل اکیلے ہی رہ گئے تھے، اس لیے وہ میرے لیے زیادہ سے زیادہ فکر مند رہنے لگ گئے تھے۔ ابا جان اکثر مجھے کچھ پیسے دے دیا کرتے تھے تاکہ میں ان کو اپنی ضرورت کے لیے استعمال کر سکوں۔ پھپھو کو یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی کہ ابا میری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے مجھے اپنی جیب سے پیسے دے دیتے تھے، بلکہ ان کو تو یہی لگتا تھا کہ ابا مجھے پیسے دے کر یہ جتانا چاہتے تھے کہ زبیر کی نوکری اتنی اچھی نہیں تھی کہ وہ میرا خیال رکھ سکتا، جبکہ ابا پھپھو کے اس وہم کو ہمیشہ یہ کہہ کر جھٹلا دیتے کہ ان کی بیٹی تھی، ان کا مجھ پر پورا پورا حق بنتا تھا۔ وہ صرف اور صرف مجھے اپنی خوشی سے پیسے دیتے تھے، نہ کہ اس لیے کہ زبیر کی نوکری اچھی نہ تھی یا وہ میرا خیال نہیں رکھتا تھا۔ جب ہماری ضرورتیں کچھ زیادہ ہی بڑھنے لگ گئیں تو میں نے پھپھو سے بات کی کہ میں پڑھی لکھی تو ہوں ہی، تو وہ بھی مجھے نوکری کرنے کی اجازت دے دیں تاکہ میں زبیر کے ساتھ مل کر گھر کے اخراجات پورے کرنے میں اس کی بھی کوئی مدد کر سکتی۔ پھپھو میری بات سن کر کچھ لمحے کے لیے خاموش سی ہو گئی تھی اور پھر مجھے کہنے لگی تھی کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ زبیر گھر کی ذمہ داری پوری نہیں کر پا رہا تھا، بلکہ وہ تو پوری کوشش کیا کرتا تھا کہ میری اور پھپھو کی ہر ضرورت کا خیال رکھ سکے۔
مجھے لگا تھا کہ شاید پھپھو کو میری بات مناسب نہیں لگی تھی، اس لیے میں نے اس بارے میں زبیر سے بات چیت کی، تو اس نے بھی مجھے ٹال دیا اور کہنے لگا تھا کہ وہ میری اور پھپھو کی ذمہ داری پوری کر سکتا تھا، اور اس سلسلے میں اسے میری مدد کی کوئی بھی ضرورت نہ تھی۔ صبیر ایک بہت اچھا شریک حیات ثابت ہوا تھا، اور وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا، اور وہ مجھ سے بہت زیادہ پیار بھی کیا کرتا تھا۔ زبیر اور پھپھو کی عادتوں میں بہت فرق تھا۔ زبیر کے دل میں جو بھی بات ہوتی تھی وہ مجھے صاف صاف کہہ دیا کرتا تھا، جبکہ پھپھو مجھ سے اکثر باتیں چھپانے لگ گئی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے پھپھو کو زبیر کے سبھی کام خود کرنے کی عادت تھی۔ اگر میں زبیر کا کوئی کام کرنے کی کوشش کرتی تو پھپھو مجھے منع کر دیا کرتی تھی۔ میرے دل میں وہ وہم پھر سے تازہ ہونے لگا تھا کہ کہیں پھپھو میری اور زبیر کی شادی سے ناخوش تو نہیں تھی، مگر ایسی کوئی بات ہوتی تو پھپھو کا رویہ میرے ساتھ اتنا اچھا نہ ہوتا۔ وہ تو میرا بہت زیادہ خیال رکھتی، اگر وہ کہتی کہ میں ان کی بیٹی کی جیسی ہوں تو وہ مجھے بیٹی بھی مانتی تھی، اور بیٹیوں کی طرح ہی مجھ سے پیار محبت بھی کیا کرتی تھی۔ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ پھپھو کو یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگتی کہ میں زبیر کا خیال ان سے زیادہ رکھتی تھی۔ حالانکہ انہوں نے مجھ سے کبھی ایسا کچھ کہا بھی نہیں تھا، لیکن مجھے ان کے رویے سے ایسا لگتا تھا۔ جب وہ مجھے زبیر کا کوئی بھی کام کرنے سے منع کر دیتی تھی۔ جب میری شادی کو کچھ مہینے گزر گئے تھے تو میری طبیعت میں بدلاؤ آنے لگ گیا تھا۔ میں تھکی تھکی سی رہنے لگ گئی تھی، میری طبیعت ایک دم سے بوجھل ہونے لگی تھی۔ میرے چہرے کی زردی اور طبیعت کی بوجھل کیفیت دیکھ کر اماں جان کو میری فکر لاحق ہونے لگ گئی تھی۔ زبیر بھی میری طبیعت کے بدلاؤ کو محسوس کر رہا تھا، لیکن وہ اپنے کام کاج میں بہت زیادہ مصروف رہتا تھا۔ جب میں نے پھپھو کو اپنی طبیعت کے بارے میں بتایا تو ان کے چہرے پر ایک دم سے مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میں ایک پل کے لیے حیران و پریشان سی رہ گئی تھی کہ آخر ایسا کیا تھا جو میری خراب طبیعت کے بارے میں سن کر پھپھو خوش ہو گئی تھی۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو اماں ابا کی خوشی کا کوئی بھی ٹھکانہ نہ رہا تھا۔ زبیر بھی یہ خبر سن کر بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا۔ خیال تو وہ میرا پہلے بھی بہت زیادہ رکھا کرتا تھا، مگر جب سے اسے اپنے باپ بننے کی خبر کے بارے میں معلوم ہوا تھا وہ میرے کچھ زیادہ ہی آگے پیچھے پھرنے لگا تھا۔ تب میں نے پھپھو کے رویے میں ایک خاص قسم کی تلخی محسوس کی تھی۔ ان کو تو یہ بالکل بھی گوارا نہیں تھا کہ زبیر ان سے زیادہ میرا خیال رکھنے لگا تھا اور میری پرواہ کرنے لگا تھا۔ تب پھپھو نے سارے گھر کی ذمہ داری بھی خود ہی اٹھا لی تھی۔ میں حیران و پریشان تھی۔ ایک طرف ان کو زبیر کا میرا خیال رکھنا بھاتا بھی نہیں تھا، اور دوسری طرف انہوں نے سب کاموں کی ذمہ داری بھی خود ہی اٹھا لی تھی۔ مگر میں نے خود کو یہ سوچ کر تسلی دے دی تھی کہ جب میری اولاد ہو جائے گی تو پھپھو خود بخود ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ پھپھو مجھے اپنے ہاتھ سے نوالے بنا بنا کر کھلاتی تھی اور میرے صدقے واری جاتی تھی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں کمزور ہوتی چلی جا رہی تھی، اور وہ کمزوری میرے چہرے پر واضح نظر آ جاتی تھی۔ زبیر نے مجھ سے بہت بار کہا تھا کہ میں اپنا خیال رکھا کروں، مگر میں اس حد تک کمزور ہو گئی تھی کہ اپنے بچے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھی تھی، اور یہ خبر مجھ پر قہر بن کر گر گئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ پھپھو تو میرا اتنا خیال رکھتی تھی اور میں خود بھی بہت زیادہ احتیاط کیا کرتی تھی، تو اس کے باوجود بھی میں نے ایسی کون سی غلطی کر ڈالی تھی جس کا مجھے اتنا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑ گیا تھا۔ زبیر بھی بہت اداس ہو گیا تھا، پریشان ہو گیا تھا، مگر جب مجھ سے یہ خوشخبری چھن گئی پھپھو نے میرا زیادہ ہی خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اب بھی مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی تھی اور مجھے طرح طرح کی نصیحتیں کرتی رہتی تھی۔ انہوں نے مجھے کوئی بھی کام کاج کرنے سے بالکل ہی منع کر دیا تھا،
بلکہ وہ تو بازار سے سودا سلف بھی خود ہی لانے لگ گئی تھی۔ میرے سر میں ایک عجیب سی درد رہنے لگ گئی تھی۔ پھوپھو مجھے سمجھانے لگی تھی کہ شاید پریشانی کو میں نے اپنے سر پر زیادہ سوار کر لیا تھا، جس کی وجہ سے میرے سر میں درد رہنے لگ گیا تھا۔ پھوپھو میرے سر میں تیل کی مالش کرنے لگ گئی تھی۔ انہوں نے معمول بنا لیا تھا کہ وہ ہر روز اپنے ہاتھوں سے میرے سر میں مالش کیا کرتی تھی، جس سے مجھے وقتی طور سکون تو مل جاتا تھا، مگر اس کے بعد میرے سر میں ایسی شدید دردیں اٹھتی تھی کہ میں ہلنے جلنے کے قابل بھی نہیں رہتی تھی۔ میں بہت بار پھوپھو کو منع کر چکی تھی کہ وہ میرے سر میں مالش نہ کیا کریں، کیونکہ اس مالش کے بعد میری طبیعت پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو جاتی ہے، مگر وہ زور زبردستی مجھے اپنے سامنے بٹھا کر میرے سر کا مساج کرنے بیٹھ جاتی تھی اور میں ان کو منع کرتے ہی رہ جاتی تھی۔ پھر ایک دن زبیر نے مجھ سے ایک ایسی عجیب و غریب بات کہی تھی جو میں سن کر حیران و پریشان رہ گئی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، کیونکہ میری ماں تمہارے ساتھ بہت ظلم کرتی ہے۔ مجھے یقین ہی نہیں آیا تھا کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہا تھا، جبکہ پھپھو تو میرا بہت خیال رکھتی تھی اور مجھے کسی کام کو بھی ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی، بلکہ جب سے میں بیمار ہوئی تھی انہوں نے میرا زیادہ ہی خیال رکھنا شروع کر دیا تھا اور باقاعدگی سے میرے سر میں تیل کی مالش بھی کیا کرتی تھی۔ پھپھو تو میرا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی، لیکن زبیر ہر روز مجھ سے معافیاں مانگنے لگا تھا اور مجھے کہتا تھا کہ مجھے معاف کر دینا، کیونکہ وہ میری ماں ہیں، میں ان کو روک ٹوک نہیں سکتا۔ ابا جان کے گزر جانے کے بعد وہ ابھی تک خود کو اس صدمے سے نکال نہیں پائی ہیں، اور اگر میں نے ان کو کچھ بھی کہوں گا تو وہ مجھ سے بھی بدگمان ہو جائیں گی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ آخر زبیر کس بارے میں بات چیت کرتا تھا اور مجھ سے کس بات کی معافیاں مانگا کرتا تھا، مگر ایک دن میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی جب پھپھو میرے سر کی مالش کرنے لگی، تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے تیل میں ایک جڑی بوٹی ملائی ہوئی تھی جو بہت زیادہ زہریلی تھی، اور مجھے سمجھ آنے لگ گئی تھی کہ اسی جڑی بوٹی کی وجہ سے میرے سر میں اتنا درد رہتا تھا اور میں دن بدن کمزور ہوتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے پھپھو کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر ان کا اصرار بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ جب مجھے اپنے سر میں درد اور گرتی ہوئی طبیعت کی وجہ معلوم ہونے لگی تو میں نے پھپھو کو بہت منع کیا تھا کہ وہ میرے ساتھ ایسا نہ کریں، اور تب زندگی میں پہلی بار پھپھو مجھ سے ہی لڑنے جھگڑنے لگ گئی تھی اور مجھے کہنے لگی تھی کہ میں نے اپنے شوہر کے مرنے کے بعد اپنے بیٹے کو اکیلے پالا پوسا ہے، اس لیے مجھے پتہ ہے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط۔ اس کے باوجود تم ہی مجھے سکھا رہی ہو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے ان کو اس زہریلی جڑی بوٹی کے بارے میں بتایا، مگر انہوں نے یہ ماننے سے صاف صاف انکار کر دیا تھا کہ اس جڑی بوٹی کی وجہ سے میری طبیعت خراب رہتی تھی۔ میں نے اس بارے میں زبیر سے بات چیت کی تو وہ بھی مجھے کہنے لگا تھا کہ وہ تو جانتا تھا کہ اماں جو جڑی بوٹی استعمال کر رہی تھی وہ زہریلی تھی، اس لیے تو میں تم سے معافیاں مانگتا تھا، مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ زبیر سب کچھ جانتے ہوئے بھی پھپھو کو منع کیوں نہیں کر رہا تھا۔ میں نے زبیر سے اصرار کرنا شروع کر دیا تھا کہ پھپھو میرے ساتھ جو کر رہی تھی وہ بہت غلط تھا اور اس کا میری صحت پر بہت برا اثر پڑ سکتا تھا، اس لیے وہ پھپھو کو صاف صاف منع کر دیتا کہ وہ میرے ساتھ ایسا بالکل بھی نہ کریں۔ میرے اصرار پر جب زبیر نے پھپھو کو منع کرنے کی کوشش کی تو وہ پھپھو میرے ہی خلاف ہو گئی تھی اور مجھے کہنے لگی تھی کہ میں نے ان کے بیٹے کے دل میں ان کے لیے بدگمانیاں پیدا کر رہی تھی تاکہ وہ اپنی ماں کو چھوڑ کر میرا ساتھ دے دیتا، لیکن میں ایسا کچھ بھی نہیں کہتی تھی۔ میں تو صرف پھپھو کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ وہ جو کر رہی تھی وہ سب کچھ غلط تھا۔ جب بات کچھ زیادہ ہی بڑھنے لگ گئی
تب میں نے اپنے ابو جان کو اس بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ وہی پھپھو کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ جب ابا نے پھپھو سے بات چیت کی تو ان کی بات سن کر ہم سب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ پھپھو جان ابا سے کہنے لگی، ابا نے ساری زندگی ان کا خیال رکھ کر ان پر احسان کیا تھا اور پھر اپنی بیٹی بھی ان کے حوالے کر ڈالی تھی۔ پھپھو ابا سے کہنے لگی کہ وہ زبیر کی شادی اپنی پسند سے کرنا چاہتی تھی اور ابا جان نے میری شادی زور زبردستی زبیر کے ساتھ کر کے ان کا یہ حق بھی چھین لیا تھا۔ ابا نے پھپھو کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی تو ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ پھپھو کی باتیں سن کر زبیر کو اور ابا کو بھی سمجھ آ گئی تھی کہ انہوں نے اپنے شوہر کے فوت ہو جانے کا صدمہ بہت گہرا لیا ہوا تھا اور وہ اس صدمے سے خود کو باہر نہیں نکال پائی تھی۔ اس لیے اگر ان کو کسی بھی بات سے منع کیا جاتا یا کوئی مشورہ دیا جاتا تو ان کو لگتا تھا کہ جیسے سب ہی ان کو غلط سمجھ رہے تھے۔ آج میری اور زبیر کی شادی کو 8 سال گزر گئے ہیں۔ پھپھو جان کی ذہنی حالت بہت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے وہ اب زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہی ہیں۔ زبیر کو اپنی ماں کی حالت کا بہت افسوس ہے، مگر ہم سب لوگ بے بس ہیں اور ان کو اس صدمے سے نکال ہی نہیں پائے جس میں وہ ہیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔